اچھا سر، بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا اور ساتھ چلنے والا رشتہ کیونکہ سر ایک سا نہیں رہ سکتا، یہ لازم نہیں میاں بیوی کا ریلیشن ہی ہو، کولیگز ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، بڑے بڈیز ہوتے ہیں سر اس میں کوئی غلط فہمی آ جاتی ہے اور شاید یہ فطرتی ہے سر. کیا کرنا چاہیے سر ایسی سچویشن میں؟ بعض اوقات اعتراف کرنا، کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہوا ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں بندہ بڑا قیمتی ہے، ہم نہیں چاہتے سر وہ ضائع ہو جائے. دیکھیے، ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص قیمتی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں. واہ. کیونکہ جب وہ بے رحمی سے ہم پر تنقید کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. تو میں ان کو دشمن نہیں کہتا، میرے نزدیک وہ صحیح دوست ہیں. جو آپ پہ بے رحمانہ تنقید کرتے ہیں تو ہم اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے غلط فہمیوں کی بات کی، اس کا صحیح جواب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو میری اپنی زندگی کا ہے. ایک صاحب میرے بڑے قریبی عزیز دوست جو اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کرنل محمود، ان کے ذریعے وہ مجھ سے ملے تھے. تو بعد میں وہ نوکری کے سلسلے میں کراچی چلے گئے. تو ان دنوں میں آفس کے اپنے آفیشیل ڈیوٹیز کے سلسلے میں کراچی بڑا فریکوینٹ جایا کرتا تھا. تو ایک بار کہیں ان کے ساتھ میں ہوں گا، مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کرنل صاحب کے بارے میں کوئی بات کی تو میں نے کچھ تھوڑا سا سخت بات کہہ دی. تو ان صاحب نے خود بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اس کے اندر خاصی ایڈیشنز اور آلٹریشنز کی اور کرنل صاحب کو کنوے کیا کہ کیا ہوا، شاہ صاحب سے لڑائی ہو گئی، شاہ صاحب بڑے آپ کے بارے میں برا بھلا آپ کو کہہ رہے تھے. انہوں نے خود ہی بتایا اپنا کہ میں نے یہ کیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ایسا فارگیٹ اٹ، کچھ نہیں. تو میں نے کہا پھر کرنل نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ دوست ہے، وہاں دفتر کے سلسلے میں گیا تھا، میٹنگ میں ہو سکتا بدمزگی ہوئی ہو تو وہاں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا، تو میں اس کا دوست ہوں، میں غصہ اس نے مجھ پر نکال لیا. ہی ہیز اے رائٹ بینگ اے فرینڈ. کہنے لگے یہ کرنل صاحب نے جواب دیا. تو میں کرنل صاحب سے جب ملا تو میں نے کہا کہ کرنل، یہ فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو خاصا برا بھلا کہا. کہنے لگے ہاں مجھے کہا تھا. تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے ایک بڑی سیدھی بات ہے، آپ میرے دوست ہیں، آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو جو الفاظ مجھے بتائے گئے کہ آپ نے میرے بارے میں کہے ہیں تو میں نے دل میں اس کو ایویلیویٹ کیا. صاف پتہ چلا کہ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہو سکتے. تو جب آپ نے کہے ہی نہیں وہ الفاظ تو میں آپ سے کیوں پوچھتا؟ دوستی میں اور رشتے میں، تعلق میں اگر یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آ جائے اور ہمارا رویہ اتنا میچور ہو جائے کہ جب کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھ کے بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ دوست ہے میرا. صحیح جی. تو انڈرسٹینڈنگ کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یہ کہیں اور سے بھڑکا ہوا آیا ہے تو میں دوست ہوں، یہ میرے اوپر غبار نکال رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ تو دوست ہے، اس نے کیا کہنا ہے مجھے. کیا کہیں. صحیح سر. تو گلے شکوے پیدا نہیں ہوتے، شکایتیں نہیں پیدا ہوتی. ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے ہمارے تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں، میری آپ کے بارے میں ایک رائے ہے جو میرے ذہن میں ہے. تو اوبویسلی وہ اچھی رائے اس لیے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. جب کوئی بات مجھ تک پہنچتی ہے تو مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ قاسم علی شاہ صاحب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے جو درست نہیں کہ اگر ایک آدمی میرے ساتھ پچھلے 40 سال، جیسے میں کرنل صاحب کا حوالہ دے رہا تھا کہ 42 سال پرانی دوستی تھی ہماری، اب میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. اگر کوئی آدمی آ کے یہ مجھے کہے کہ کرنل صاحب جوا کھیل رہے تھے تو مجھے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے پر زیادہ اعتبار ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں کسی نے کہا تو میں اس کو یقین کر لوں گا اور فوری طور پر سب سے کہنا شروع کر دوں گا کوئی یار وہ پتہ لگا کرنل صاحب تو جوا کھیلتے ہیں. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں انہیں 42 سال سے جانتا ہوں تو میں نے انہیں ایسا نہیں پایا. تو جو میچور اپروچ ہے وہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے پر بیس جو رائے ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جس طرح سے جانتا ہوں
اس کے مطابق تو یہ درست نہیں ہے بات، تو میں اس کو خود ہی ذہن سے جھٹک دوں۔ ہیں ایسے آپ کو مل جائیں گے سالڈ لوگ، جیسے میں نے کرنل صاحب کا حوالہ دیا۔